جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن قربانی اپیل 2024 اور انڈر دی امبریلا آف احساس، یہ الحمدللہ محبت کا سفر، خدمت کا سفر جاری و ساری ہے۔ مختلف شعبہ جات میں آپ ناظرین جانتے ہیں احساس کی جو کاوشیں ہیں، خدمات ہیں، خدمت انسانیت کے حوالے سے الحمدللہ جو ابواب رقم کیے گئے ہیں، آپ اس سے آشنا ہیں۔ ہمارے فوٹیجز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، عکاسی کرتے ہیں کہ کتنا آرگنائز سسٹم ہے احساس کا اور کس انداز سے خلق خدا کی خدمت کی جا رہی ہے، اور ہمارے والنٹیئر حضرات باقاعدہ تحقیق کے بعد بڑے شفاف انداز میں، بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں، بڑی کریڈیبلٹی مینٹین کرتے ہوئے جس انداز سے غرباء کی مدد کر رہے ہیں اور بندگان خدا تک، مستحقین تک، ضرورت مندوں تک یہ محبت، یہ خدمت پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ جو فوٹیجز ہوتے ہیں، یقیناً وہ کہتے ہیں نا ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو میں یہ کہتا ہوں، مطلب اس میں اضافہ ہی کہہ لیں، یہ سمجھ لیں کہ ایکسپریشنز سپیک لاؤڈر دین اینی تھنگ۔ مطلب یہ جو آپ مسکراہٹیں دیکھتے ہیں نا چہروں پر، یہ کبھی اداس تھے، لیکن یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو وسیلہ بنایا کہ جب ان تک کوئی مدد پہنچتی ہے، ان کو اپنی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے دکھوں کا کسی نے مداوع کیا ہے، ان کے زخم پر کسی نے مرہم رکھا ہے، تو یقیناً یہ مرجھائے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور ان کا یہ کھلنا ہی سمجھ لیں ہماری زندگی ہے۔ کہتے ہیں نا اپنے لیے تو آپ جیتے ہی ہیں نا، اصل تو زندگی کا مزہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جئیں، دوسروں کی امیدوں کو روشن کریں، ان کی زندگیوں کو آسان کریں۔ جب انسان جو ہے نا دوسروں کی زندگی آسان کرنے میں لگ جاتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ جینا سیکھتا ہے، یا اس کو جینے کا مزہ آتا ہے، جینے کا وہ لطف لیتا ہے۔ آپ یقین کریں، مطلب یہ تو خیر آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہم سے زیادہ ہوں گے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو جتنا نوازے، لیکن میں آپ کو ایک پرسنل اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے نا، تو یہ اسی کی توفیق ہے، ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں۔ آپ نے اچھا کھانا کھایا، آپ سو گئے، مان لیں کہ آپ کو سکون کی نیند آئی، لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ شیئر کر رہا ہوں۔ کبھی اللہ توفیق دے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھلا کر سوئیں، اور پھر بتائیں کہ اس نیند کا مزہ کیسا تھا۔ آج جو نیند مزہ دے گی نا، یقین کریں وہ خود کھا کر سونے میں نہیں آتی، تو کسی کو کھلا کر سونے میں آتی۔ اپنی ضرورتیں ہم پوری کر لیں، اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، اور پھر ہم نیند لیں، آپ یقین کریں کسی کی ضرورت پوری کریں، کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھیریں، کسی آپ سمجھ لیں کہ امید سے خالی آنکھوں میں آپ امید کی شمع جلائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بستر پر جائیں، تو آپ دیکھیں کسی کو سکون پہنچا کر، کسی کی ضرورت پوری کر کر، کسی کو خوشی بانٹ کر، آج جو آپ کو مزہ آئے گا نا سونے میں، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن آپ یقین کریں احساس سے بھرپور باتیں، اور احساس الحمدللہ وہ پلیٹ فارم ہے جو یہ احساس ہی ہے جو تقسیم کر رہا ہے، اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم سب کی ایک کاوش ہے کہ چلیں اللہ کی مخلوق کا ایک طبقہ جو واقعی محروم ہے، اور جو واقعی ضرورت مند ہے، جو واقعی مستحق ہے کہ اس تک یہ مدد پہنچے، تو ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ کولیکٹیو ایفرٹس کے ذریعے، اجتماعی کاوشوں کے ذریعے ہم ان غرباء تک، ان ضرورت مندوں تک اللہ کی توفیق اور مدد سے وسیلہ بنتے ہوئے ان تک یہ محبت، یہ خدمت، یہ مدد پہنچائیں، تاکہ اداس چہروں پر خوشی آ سکے، مسکراہٹ آ سکے۔ انسان اپنا تو دیکھیں جیسے تیسے گزارا کر لیتا ہے، بچوں کو دیکھ کر نا روح کانپتی ہے، کبھی کبھی دل بڑا بے قرار، بے چین ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارا بچہ، ہماری بچی آ کر ہم سے صرف یہ کہتے ہیں نا، بابا پیاس لگ رہی ہے بہت، بابا میرا حلق خشک ہو رہا ہے، بابا میری زبان پیاسی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ آپ تڑپ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہتے ہیں بس سارے کام چھوڑو، کسی طرح میں اپنے اس بچے کی پیاس بجھا دوں۔ ذرا پوچھیں اس باپ یا ماں سے کہ گھر میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، کہیں پر پانی کا کوئی مطلب اسباب ہی اویلیبل نہیں ہے، اور بچہ تڑپ کر کہتے ہیں بہت پیاس لگ رہی ہے، دور دراز سفر کر کے جا رہے ہیں پانی کی تلاش میں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ احساس کو سلامت رکھے۔ ایسے جتنے بھی ادارے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا دیتے ہیں، سب اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر رہے ہیں۔ یہ جو مسکراتے چہرے ہیں نا، جب وہ پانی کا پمپ لگائے نا احساس کا، تو ان دلوں سے جا کر پوچھیں کہ کیا خوشی اور کیا فرحت محسوس کی ہے۔ یہ قربانی کا جب موقع ہوتا ہے نا، تو ان دیہاتوں قصبوں میں جا کر دیکھیں
کہ ان غریب بچوں پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے کہ کئی دن تک ہمارے گھر میں گوشت پکے گا. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں میں بڑے بے تکلف انداز میں، بڑے ہی آپ سمجھ لیں کہ انفارمل وے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک فیملی کی حیثیت میں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ آپ کر کے تو دیکھیں، یہ اٹھنے والے ہاتھ ہیں نا، ان کو تو دیکھیں جب ضیافت ملتی ہے، گوشت ملتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا پہنچانے والا کون ہے، کون ذریعہ بنا، کس نے پیسے بھیجے، کون یو ایس اے میں کون سی اسٹیٹ میں بیٹھا تھا، کون یو اے کی کون سی ریاست میں بیٹھا تھا. نہیں، ان تک پہنچا. ہاتھ اٹھتے ہیں مولا جس نے آج ہمارے لیے یہ سجایا نا دسترخوان، اس کے دسترخوان کو ہمیشہ ایسے ہی سجا کے رکھ. بس یہ جو دعا ہے نا، بس یہاں سے نکلتی ہے، پھر دیکھیں عرش تک پہنچتی ہے اور پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں. کچھ آسان ہو یا نہ ہو، اگر آخرت اور عاقبت سنور جائے تو کہتے زندگی وصول ہے. تو ایک بار پھر آئیں مل کر ان غرباء کی مسکراہٹ کا، خوشیوں کا سامان کریں. خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. آپ دیں گے تو کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کی راہ میں دینے والوں کو کبھی کمی نہیں آئی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ دراز نہیں کرنا پڑا. دیگر معاملات میں اللہ رب العزت بڑی خیر کے معاملات کر دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اس عظیم الشان ذی الحج کے مہینے میں، عظیم الشان قربانی کے ایام میں، آپ کی جانب سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو قربانی آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ قربانی ہو اور غرباء تک اس قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت بڑے ہی منظم انداز میں پہنچے اور ان غریبوں کی مدد ہو سکے، تو وہ بھی سیر ہو کر گوشت کھا سکیں، ان کے بچے کھا سکیں. تو پاکستان میں اگر آپ ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں، ذبیحہ پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے خصوصی ایام میں، تو اس کے بعد $560 آپ کو ڈونیٹ کرنے. گائے میں آپ چاہتے ہیں کہ حصہ ملایا جائے، $80 آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں. بکرا اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے تو $175 کے عوض آپ کو ادا کرنے ہیں. اب یہ اپنی اپنی مرضی کی بات ہے. کوئی ہمارے بہن یا بھائی چاہتا ہے کہ بھارت میں، انڈیا میں کوئی علاقہ جہاں پر احساس یہ قربانی آرگنائز کرے گا، ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو وہاں پر غرباء تک وہ گوشت پہنچے بھارت میں رہنے والے ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو. تو اگر وہ مکمل گائے پیش کرنا چاہتے ہیں، بھارت میں چاہتے ہیں ان کی جانب سے قربانی ہو، تو $259. گائے میں حصہ ملانا چاہتے ہیں $37. بکرا پیش کرنا چاہتے ہیں تو $160 آپ کو ڈونیٹ کرنے. اگر آپ جموں و کشمیر میں چاہتے ہیں کہ قربانی آپ کی جانب سے پیش کی جائے تو $574 آپ ایک حصہ ملانا چاہتے ہیں تو $82. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بھیڑ اللہ کی راہ میں قربانی کی غرض سے پیش کیا جائے تو $195 کے ذریعے آپ یہ محبت، یہ ڈونیشن، یہ تعاون آپ ان غرباء کے لیے قربانی کے طور پر جو اس سے حاصل ہونے والا گوشت ہے ان تک پہنچائی جائے گی، آپ پیش کر سکتے ہیں. اور جو مطلب کہتے ہیں نا کہ کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز. رب کے ہاں آپ کی نیت کو پرکھا جائے گا. یہ گن کر شمار نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا دیا، آپ نے کیسے دیا، کس جذبے سے دیا، کس خلوص سے دیا، آپ کے دل کا تقویٰ کیا تھا، آپ کی نیت کیا تھی، اس پر پرکھا جائے گا آپ کے عمل کو. تو آئیے بڑے پرخلوص ہو کر رب کے دیے ہوئے مال میں سے رب کے بندوں پر یہ مہربانی کریں، ذریعہ بنتے ہوئے رب کی عطاؤں سے، رب کے دیے ہوئے مال میں سے رب کی رضا کے لیے قربانی کے ذریعے ان غرباء کی مدد کرنے کا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں علامہ صاحب کو، یہ تقریباً ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا تو ہم کوشش کریں گے ناظرین کہ ایک موٹیویشن، ایک ترغیب، ایک تحریک آپ تک پہنچے. کیونکہ دیکھیں ابھی تو انشاءاللہ جب ہم ابھی تو ٹائم ہے ہمارے پاس، جب اختتامی مراحل میں یہ پروگرام جائے گا تو میں ابھی سے آپ کے یہ گوش گزار کروں کہ یہ 24/7 خدمت کا یہ سفر جاری ہے. یو کین ناک آر ڈور اینی ٹائم. آپ کسی بھی وقت دستک دے سکتے ہیں. ہمارے ریپریزنٹیٹیوز، ہمارے جتنے بھی والنٹیئرس ہیں، جتنے بھی ہمارے رضاکار ہیں، وہ آپ کی بات پر، آپ کی دستک پر لبیک کہیں گے اور آپ کو ویلکم کیا جائے گا کہ خدمت کے، محبت کے اس سفر میں قربانی، ایک اس عظیم الشان قربانی کا یہ جو مرحلہ درپیش ہے، اس میں جس انداز سے آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، آپ کے نام کو ریکارڈ کیا جائے گا. آپ جس کی جانب سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ شرعی تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کی نگرانی میں، ان کے رہنمائی میں یہ عظیم الشان قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو عید الاضحیٰ کے خصوصی ایام ہے اس میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ. تو میں علامہ صاحب آپ کی جانب سے بھی چاہتا ہوں کہ ایک موٹیویشن کا سلسلہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. یقیناً ہم نے بیچ میں بھی اس میں گفتگو کی، ابتدا میں بھی آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. ایسے بہت سارے دیکھیں علامہ صاحب ناظرین ابھی بھی ہیں، یو ایس اے میں ہوں گے، یو اے ای میں ہوں گے، پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، انڈیا میں، مطلب کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں.
کہ جو قربانی جیسی عظیم نعمت حاصل کرنے سے محروم ہے. اللہ نے ان کو نواز رکھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی عقل کو سرنڈر نہیں کر پاتے اللہ کے حکم کے آگے, اور اتنا مال و اسباب ہونے کے باوجود شیطانی وساوس میں آ کر اور وہ ایسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ایک ان تک موٹیویشن پہنچے کہ وہ ضرور قربانی پیش کریں, اور وہ طبقہ کہ جو یقیناً دیگر ممالک میں رہتا ہے اور ان کے لیے تمام کام جو ہے نا سر انجام دینا اور پھر اس سے حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم کرنا, غربا کو ڈھونڈنا ایک مسئلہ. تو یہ کیونکہ احساس ایک کمیونیکیشن برج بنتا ہے, ذریعہ بنتا ہے, تو یہ خدمت ان کی کس انداز سے غربا تک پہنچے گی, اس پورے حوالے سے میں چاہتا ہوں ایک موٹیویشنل آپ کی گفتگو, ایک موٹیویشنل میسیج ہمارے ناظرین تک پہنچے. کیا فرمائیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو قربانی کی ہم اگر فضیلت کے ساتھ ساتھ نہ کرنے والا کس قدر گناہگار ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے کس قدر ناراض ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہوں گا, ایسے لوگ جو باوجود استطاعت کے قربانی نہیں کرتے, ان کے دلوں میں وسوسے ہوں یا کوئی بھی وہ بہانے بنائیں, دیکھیں رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. رب نے جس کو جو مال دیا ہے, رب کا دیا ہوا مال ہے, وہ اگر اس میں سے رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے بندہ تو رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے, جو اپنے پاس بچا کر رکھتا ہے رب وہ بھی جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس موقع پر خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا, فرمایا جو باوجود استطاعت ہونے کے قربانی نہیں کرتا, یعنی اللہ نے جو مال دیا اس پر قربانی واجب بھی ہے, اس کے باوجود وہ استطاعت نہیں کرتا, فرمایا ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ, یعنی اس کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا, اتنی سخت قریب بھی نہ آئے کہ وہ اس خوشی میں, عید کی خوشیوں میں شامل ہو. جب وہ استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا, اس کا ارادہ بھی نہیں, وہ جب اس چیز کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا. حضور دور کر دیں, بالکل اس کو کون قریب کر سکتا ہے؟ بالکل. تو سب سے پہلے تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. پھر ابھی ایک بات ہو رہی تھی احساس کی نا, اب دیکھیے ہم دوسروں کے لیے ڈونیشن کب دیں گے, ہم ان کے لیے قربانی کا جذبہ ہمارے اندر کب بیدار ہوگا, جب ہمارے اندر ان کے لیے احساس پیدا ہوگا. اور اسلام نے خاص طور پر اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے ایک مدد کا جذبہ بیدار کرنے کا خاص طور پر حکم دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف, اس کا دکھ, اس کا درد اس طرح محسوس ہونا چاہیے جیسے اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تکلیف کا احساس پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ کانٹا پاؤں میں چبھا ہے لیکن تکلیف پورا جسم محسوس کر رہا ہے. تو اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی خطے میں اگر مسلمان بھوک پیاس کی شدت سے بیتاب ہے تو مسلمان کو اس کا احساس کرنا یہ لازم ہے. اور یہ احساس کے پلیٹ فارم سے ہم یہی چیز بتا رہے ہیں کہ آپ ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیریں. اچھا بچے تو دیکھیں بچے ہوتے ہیں, بچے اپنے انداز سے جو ان کے دلی جذبات ہوتے ہیں نا وہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. انسان جب محسوس کرنے والا ہو, جب وہ یہ اپنا ذہن لے کر بیٹھے کہ میں ان کے چہروں پر جو تاثرات اس کو محسوس کروں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ جو بچے ان کا انداز کیا ہوتا ہے, تو اس شاعر نے یہ ان جذبات کو یہ لکھا تھا کہ جانتا بھی ہے درزی کہ یہ ہے مفلس کا لباس, پھر بھی کرتے میں میرے جیب بنا دیتا ہے. اور پھر کہا مسئلہ کچھ تو ہے بچے کا جو تختی پہ یوں ہی, مسئلہ کچھ تو ہے بچے کا جو تختی پہ یوں ہی, کبھی روٹی تو کبھی سیب بنا دیتا ہے. وہ چھوٹا مفلس بچہ جب اس سے کچھ لکھنے کا کہا تو وہ کبھی سیب بنا رہا ہے, یعنی کھانے پینے کی چیزیں, یہ اس کے جو جذبات ہیں یہ اس کے دل کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اس کے چہروں پر یہ جو بھوک پیاس, ابھی ہم فوٹیج بھی جو دیکھ رہے ہیں بالکل تصویروں کی شکل میں وہ بنا رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو جذبات ہوتے ہیں ہمیں انہیں محسوس کرنا چاہیے. انسان جب تک ان محسوسات کو اپنے اندر بیدار نہیں کرے گا وہ عبادت کی اصل حلاوت کو نہیں پا سکتا. کیونکہ انسانیت, دیکھیں انسانیت ایسی چیز ہے, ہم اپنی زندگی اپنی عیاشیوں میں لگے رہیں تو اور اپنے مسلمان بھائی کا احساس اپنے اندر بیدار نہ کریں تو ہم عبادت کی اس حقیقت کو نہیں پا سکتے. آپ دیکھیں انسان کے پاس سب کچھ ہے, کیا وہ اپنی ذات پر ہی صرف خرچ کرتا رہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی, چوتھا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو. ایسے صحابی جن کا جو سب سے پسندیدہ چیز, ایک صحابی جو تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک باغ تھا اور اتنا بہترین باغ,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ باغ اتنا پسند تھا، آپ اکثر وہاں پر تشریف لے جاتے، وہاں کنویں سے پانی پیا کرتے، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باغ بہت پسند تھا، لیکن جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اب نازل ہوئی، میری پسندیدہ چیز یہ میرا باغ تھا، یہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے یہ تو اصل وہ جذبہ ہے، ہمارے پاس مال ہے۔ اچھا اس کا ہم ایک اندازہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ایک مثال، اگر کسی کے گھر میں 2 جانور قربان ہوتے ہیں، ایک جانور وہ اپنے گھر میں کرے، ایک جانور وہ ان مستحقین کے لیے دے دے۔ اچھا اس کا شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی اسی کی طرف سے ہوگی جس نے وہ جانور ڈونیٹ کیا ہے، جانور کے پیسے دیے ہیں، قربانی اسی کی طرف سے ہوگی، اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گوشت چونکہ ان مستحقین تک پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ قربانی بھی ہو گئی اور ایک مستحق تک گوشت پہنچانے کے بعد ان کے دلوں میں جو خوشی آئی ہے، انہیں جو گوشت پہنچائے رب تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اپنے جو قربانی میں سے ایک حصہ، اگر 2 جانور ہوتے ہیں، ایک حصہ جو ہے اس کو ڈونیشن کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، والد والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، اس کے لیے بھی آپ اس میں حصہ ملا سکتے ہیں، اور کسی بھی اہل بیت اطہار کے نام کی، صحابہ کرام کے نام کی، بلکہ ایک کثیر تعداد تو ایسی، اب دیکھیے امتی کا اپنے نبی سے جو رشتہ وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور بے شمار لوگ اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک جانور اپنی طرف سے یا جن جن کے ہمارے گھر میں قربانی واجب ہے ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو پورا ایک ایسا ہی جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی کریں گے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے کہ جب حضور نے ہمیں یاد رکھا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھول جائیں۔ تو ایسے لوگ جو ایصال ثواب کے طور پر کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ خاص طور پر ایسے ادارے، اور میں کہوں گا کہ احساس چونکہ ان لوگوں تک پہنچاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر انسان چاہتا ہے کہ میں جاؤں لیکن نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ ہر ایک کے بس میں نہیں۔ بہت سے لوگ جو باہر ممالک میں ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں احساس بیدار ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر پائیں، تو یہ ادارہ آپ کو ایک ذریعہ اور وسیلہ بن کے آپ کی امداد جو ہے وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ایک ذریعہ بھی ہے اور آپ کے لیے موقع بھی ہے، آپ آگے بڑھیے۔ اگر پورا جانور دے سکتے ہیں پورا جانور ڈونیٹ کریں، حصے دے سکتے ہیں آپ حصے دیجئے، تاکہ آپ کا دیا ہوا جب ان تک پہنچے گا، وہ جب بقرعید کے دن، قربانی کے دن جب ان کے گھروں میں گوشت پہنچے گا، ان کے چہروں پر جو مسکراہٹیں ہوں گی، آپ کو پھر اس وقت احساس ہوگا جو آپ نے احساس کے ساتھ تعاون کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتنی بڑی قربانی اور کتنے بڑے اجر و ثواب کے لیے رب تعالی نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احساس کا کام ہی یہ ہے کہ احساس آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اب جس میں بھی وہ احساس بیدار ہو، تو وہ علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ مطلب مسلمان قوم جو ہے نا یہ ایک جسم کی مانند، کہ اگر ایک حصے میں تکلیف ہو، آپ یقین کریں ایک باریک سا ریشہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے بھی غور سے دیکھو تو وہ نظر آتا ہے، اتنا باریک ریشہ دانت میں پھنس جائے نا پورا شریر آپ کا، پورا آپ کا جسم بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار مطلب پورا جسم مطلب آپ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کاوش میں لگ گیا ہے کہ کسی طرح وہ ریشہ دانت سے نکلے تو پھر آپ کو سکون ملے، ورنہ تو پورا جسم آپ کا بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ مسلمان یقیناً فی زمانہ آپ دیکھیں تو ہمیں بڑا نظر آتا ہے کہ احساس کی کمی بہت زیادہ ہے، احساس کی کمی بہت زیادہ ہے، وہ قلب میں وہ سوز نظر نہیں آتا، روح میں وہ احساس نظر نہیں آتا، جس کی طرف علامہ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فرمایا نا کہ جسے آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، کیا کہا بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں،
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا مقصد ہرگز آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے، کیونکہ اسی اقبال نے لکھا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو آئیے جو قربانیاں دی گئیں، جو روشن مثالیں قائم کی گئیں، ان کی اتباع میں یہ حضور کی امت بھی ایسی مثالیں پیش کرے، اور جو آیت جس کے نزول کے فوراً بعد ہی آپ دیکھیں کس انداز سے جذبات سامنے آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، ہر یہ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ تقاضا آ گیا ہے کہ بھائی اپنی پیاری محبوب چیز میں سے جب تک خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا جو عمل ہے، تمہاری جو نیکی ہے وہ بام عروج تک نہیں پہنچ سکتی، تم نیکی میں حقیقت کو نہیں پا سکتے، تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز میں سے تم خرچ نہ کرو۔ تو کوئی اپنا باغ لے کر آ جاتا، کوئی اپنی محبوب چیز، کوئی اپنا مال، کوئی اپنی دولت، جو جس کے بس میں ہے وہ اللہ کے اس حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی اپنی محبتیں، اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا تقوی پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار، ان کی اتباع میں اپنی زندگیوں گزارتے ہوئے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو جذبہ سخاوت کے حوالے سے ان کا تھا، اللہ رب العزت اس کے قطرے ہمیں بھی عطا کر دے، تو وہ کسی آپ سمجھ لیں کہ سمندر سے کم نہیں، اور ایسا سمندر کے پھر جس کی کوئی حد نہیں۔ ایسی عظیم ہستیاں الحمدللہ جنہوں نے مثالیں قائم کی۔ ایک بار پھر میں چاہتا ہوں کہ سماعت منتظر ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ پھر سے مدینے کا اور مدینے والے کا ذکر ہو، تو میں چاہتا ہوں علی شبیر ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کریں۔ آئے مل کر شامل ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ، یہ عقیدت پیش کرتے ہوئے۔ بسم اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ
کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا ساس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے. وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا ساس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے. وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے. حسین ابن حیدر کا تھا ایک نعرہ مجھے اپنے نانا کا ہے دین پیارا. اندھیروں کی دنیا میں خون جگر سے دیا ایک جلانے کو جی چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بہت آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یقیناً ناظرین یہ جو اشعار اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جذبات پہ قابو رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پروگرام کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ یوں سمجھیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اللہ اکبر. آج آپ کو پتہ ہے کہ اگر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید کے ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ رکھ دیتے نا یزید کے پلید ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے تو آج یزید کے ہاتھ پر حسین کا ہاتھ نہیں ہوتا. آج نمرود کے ہاتھ پر ابراہیم کا ہاتھ ہوتا. آج ابو لہب کے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ ہوتا. آج فرعون کے ہاتھ پر موسیٰ کا ہاتھ ہوتا. حسین نے اپنا سر کٹا کر تو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا لیکن اس کے ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ نہیں رکھا. گویا کہ زندگی بخش دی بندگی کو آرزو دین حق کی بچا لی. آج وہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء علیہ السلام کی جو عظیم الشان قربانیاں تھیں نا، آج حسین اس کی لاج رکھ رہے ہیں کہ سر کٹا کر تو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، لیکن اس پلید ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ رکھنا گوارا نہ کیا، اور قیامت تک مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ جب دین کو ضرورت ہو، دین کو بقا چاہیے ہو، دین کو تحفظ چاہیے ہو، تو پھر جان جاتی ہے تو جان جائے۔ تو پھر 6 مہینے کا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، وہ جو شعر میں کہا نا کہ وہ بھی پھر پانی کے لیے تھوڑی تڑپ رہا ہے، وہ تو اس کے لیے تڑپ رہا ہے کہ جب سب نانا کے دین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ چھوٹا بچہ کیوں پیچھے رہے؟ وہ بھی اپنا خون، اللہ اکبر، وہ بھی اپنے خون سے آج کی زمین سینچے گا، اور اس سے نکلنے والا جو پودے نکلے گا وہ پھلے گا، پھولے گا۔ ہمیں دعائیں دینی چاہیے اٹھتے بیٹھتے، اہل بیت اطہار کی قربانیاں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی غلامی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑھتے دم تک ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے، اپنی زبانوں کو ان کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی شبیر، آج علی شبیر ہونے کا حق ادا کر دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دیکھیں قربانی اپیل 2024 تو کہیں اور رہ گئی، کیونکہ جب کربلا کی قربانی کا ذکر ہو جائے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی قربانی تو قربانی کی اصل میں ابتدا ہے، اور جو قربانی کربلا میں دی جا رہی ہے یہ قربانی کی انتہا ہے۔ یہ ابتدا وہاں سے ہوئی، لیکن قربانی آج اپنے بام عروج، اپنے معراج پر جب پہنچی ہے نا تو یہ کربلا ہے کہ جہاں پر 6 مہینے کے بچے کی بھی قربانی رب کے حضور پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں ذبیحہ نہیں ہے، یہاں پر جانوروں کو قربان اللہ کی راہ میں نہیں کیا جا رہا، اللہ اکبر، یہاں پر حقیقتاً لوگ انسانوں کی گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں، ایک بار پھر میں دعا کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ان کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ یہی آپ سمجھ لیں کہ یہی ایک وہ زاویہ کہہ لیں، یہی وہ ایک جہد کہہ لیں، یہی وہ ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی اور ہماری جو ہے نا وہ کامیابی کہیں نہ کہیں ہمیں مل سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ اگر آپ، علامہ صاحب نے بھی یہ بات پبانگ دہل فرمائی تھی کہ سارے اعمال سب ایسا نہ ہو منہ پہ مار دیے جائیں، اپنے دلوں کو ان کی محبتوں سے، ان کی نسبتوں سے آباد کریں۔ یہ ہیں تو آج اسلام ہم تک پہنچا، یہ نہ ہوتے تو اسلام آج یہ جو قربانیاں، یہ جو خوبصورت مناظر، عظیم الشان جتنے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، کیا ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اسلام اصل شکل میں ہم تک پہنچا، اور جو ایسی قوتیں تھیں کہ جو اپنی مذموم سازشوں سے اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے تھے، اللہ اکبر، ان کو منہ توڑ جواب اہل بیت اطہار نے اپنے خون بہا کر دیا، اور آج الحمدللہ اللہ رب العزت کا دین متین ہمارے سامنے اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم عمل کی طرف آ جائیں تاکہ یہ قربانیاں جو ہے وہ رائگاں نہ جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو بھی، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اور یہ تمام قربانیاں جو دی گئیں ان کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ پاکستان میں قربانی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈونیشن سے احساس کی چھتری کے سائے یہ قربانی اللہ کے حضور پورے خلوص کے ساتھ تمام شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کی جائے، پیش کی جائے، تو $560 اس کے عوض آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اگر ایک حصہ آپ گائے کا ملانا چاہتے ہیں تو اس کے عوض $80 آپ نے ادا کرنے ہیں۔ $175 کے عوض ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر آپ کی جانب سے پاکستان میں جو قربانیاں احساس کی جانب سے ہو رہی ہیں اس میں پیش کیا جائے گا۔ آپ انڈیا میں کسی مقام پر چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کی جانب سے قربانی پیش کی جائے اور اس کا گوشت غربا تک تقسیم کیا جائے تو $259 ایک مکمل گائے کے لیے۔ ایک شیئر اگر آپ گائے کا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، $37 ایک بکرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے تو اس کے بعد $160 آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جموں و کشمیر میں آپ چاہتے ہیں، اپنی اپنی محبتوں کی اور ایک تعلق کی انسیت کی بات ہے، آپ چاہتے ہیں جموں و کشمیر میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے غربا کو یہ قربانی کا گوشت پہنچے، تو ایک مکمل گائے اگر آپ اپنی جانب سے پیش کریں گے رب کے حضور تو $574 ایک حصہ ملانا چاہتے ہیں تو $82 ایک بھیڑ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے تو اس کے بعد $195 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ دس از ہاؤ یو کین ہیلپ آؤٹ، اس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیلز ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر الحمدللہ موجود ہیں، آپ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز پر
اسٹوڈیو ہاٹ لائنس پر کال کر سکتے ہیں اینی ٹائم. ہمارے والنٹیئرس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, اور بہت آسانی کے ساتھ ایک بڑا شفاف, بڑا ٹرانسپیرنٹ, بڑا آرگنائز ایک سسٹم ہے جس کے تحت آپ کے تمام جو جس کی طرف سے قربانی ہے اس کو نوٹ کیا جائے گا, اور تمام شرعی تقاضوں کو, تمام پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے یہ نہ کہ صرف یہ قربانی رب کے حضور قربانی کے خصوصی ایام میں آپ کی جانب سے پیش کی جائے گی, بلکہ ایک آرگنائز وے میں ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد جو حاصل ہونے والا گوشت جو کہ تھیلیوں میں جا کر سمجھ لیں کہ تقسیم ہو جاتا ہے, ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, پھر اس کی کنٹریبیوشن, اس کی ڈویژن کا, ڈسٹریبیوشن کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ پھر ان علاقوں میں تحقیق کے بعد جو گھر ہم نے چن رکھے ہوتے ہیں, جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, جن کی انلسٹ کیا جاتا ہے, ان گھروں تک, ان مستحقین غرباء تک اس گوشت کی ترسیل کا کام, اس کی تقسیم کا کام کیا جاتا ہے بڑے ہی آرگنائز وے میں, منظم انداز میں الحمدللہ. اور ایک ایکسپیرینسڈ ادارہ ہے کہ جو خدمت انسانیت میں الحمدللہ صف اول کے اداروں میں اپنی کاوشیں رب کے حضور پیش کرتا ہے, اور ان غرباء کی مدد کے لیے جو ممکن ہو سکے الحمدللہ اس ادارے نے کیا ہے, اور اللہ کی توفیق سے آگے بھی کرے گا. لیکن یہ ادارہ یقیناً یہ تمام خدمات پیش کرنے کے لیے جو بھی کاوشیں ہیں ان کو کبھی اس انداز سے نہیں پورا کر پاتا جب تک کہ آپ جیسے مخیر حضرات جو اللہ کی رضا کے لیے جب بھی آپ کو صدا دی جائے, آواز لگائی جائے, آپ سے یہ اپرچونٹی شیئر کی جائے کہ بھئی ایک موقع ہے, سنہری موقع ہے, آئیں پھر سے ایک موقع آیا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں, ان کی ضرورت کو پورا کریں, ان کے دکھوں کا مداوع کر کے اپنے لیے اپنی زندگی اور آخرت کو آسان کر لیں. تو ایک بار پھر یہ اپرچونٹی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. یو آر مور دین ویلکم. آپ آئیے اور اس اجتماعی قربانی میں, اس عظیم الشان قربانی 2024 میں آپ احساس کے ساتھ اس کار خیر میں ضرور بالضرور حصہ لیں. اور میں کیونکہ آپ سمجھ لیں تیزی سے اب یہ ہمارا جو پروگرام ہے, ہمارا جو یہ ٹرانسمیشن ہے, ٹیلی تھون ٹرانسمیشن, یہ تیزی سے اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ نفیس بھائی آپ کی جانب سے بھی ایک موٹیویشن جائے, کیونکہ 24/7 اس پروگرام کے بعد بھی یہ ہمارے دروازے کھلے رہیں گے, اور ہمارے والنٹیئرز, ہمارے ریپریزنٹیٹیوز منتظر رہتے ہیں کہ اس کار خیر میں جو جب چاہے کنٹریبیوٹ کرنا, وہ جب بھی ہمیں آواز دے تو ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں. کیا فرمائیے؟ بہت شکریہ سمیر بھائی. بات ظلم اور کی بات ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والے سے ظلم سہنے والا بڑا, کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھے گا تو مٹ جائے گا, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور جو زندگی کا جو فلسفہ ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور ہم تو وہ تھے کہ محبت تھا وتیرہ جن کا, پیار سے ملتا تو دشمن کے بھی ہو جاتے تھے, اور اس توقع پہ کوئی مہمان گھر آ جائے, گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاتے تھے. تو اب وہ ماحول نہیں ہے, لیکن ان تمام دوستوں کے لیے یہ ماحول یہاں موجود ہے احساس کی طرف سے کہ وہ جس وقت چاہے 24 گھنٹے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. وہ اگر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں قربانی کے حوالے سے, اور ان تمام دوستوں کے حوالے سے جو پاکستان کے کسی بھی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ان کو ضرورت ہے, تو وہ اپنی قربانی کا اعلان کریں, اور ہمارے ورکر جو ہیں وہ ان کے لیے وہ اس جگہ وہ سامان پہنچائیں گے, وہ گوشت پہنچائیں گے, وہ چیزیں پہنچائیں گے. اور یہ سلسلہ جاری ہے. بات قربانی کی ہے تو وہاں بیٹھ کے بھی وہ قربانی دے سکتے ہیں, اور یہاں بیٹھے بٹھائے ان کا وہ تمام قربانی وہاں پہنچے گی, اور اللہ اسے قبول کرے. ہم سب کی دعا ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ اکبر. اور کتنی آسانی ہے, کیا آسانی, کر ہی نہیں سکتے. ہم اپنی قربانی کرتے تو بڑے مسئلے, قصائی کو لانا اور کٹوانا اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بہت بڑا مسئلہ. یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے, لیکن بہرحال ایک تلخ حقیقت ہے. ادھر تو ابھی جانور کٹ رہا ہے نا, تو پہلے سے ڈیسیشن لے لیا جاتا ہے کہ وہ ران کہاں جائے گی اور چانپ کہاں جائے گی, اور یہ سارے مراحل طے ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں تو پھر سے کہتا ہوں بڑے دل سے کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے اور احساس کے ذریعے قربانی پیش کر رہے ہیں. ان کو اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ جو قربانی ہو رہی ہے نا, سارا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہوگا. ہر چیز پہنچے گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ سب کو یہ توفیق دے. اور یہ جو بلکہ وہی آیت, یہ زاویے سے بھی بات ہو سکتی ہے, کہاں تو رب کا یہ حکم ہے اپنی محبوب چیز میں سے نہیں دو گے تب تک تمہاری نیکی درجہ کمال کو نہیں پہنچے گی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے, جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ سب سے پہلے فریج کی نظر ہو رہی ہے. مفتی صاحب اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا کہ لوگ
میں نے یہ ماحول ران- حفیظ بھائی رانے بنایا ہے اور آپ کی گفتگو کے اختتام پر میں نے ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی جان بوجھ کر یہ ماحول بہت بنایا ضروری، بہت ضروری کہ جاتے جاتے کیونکہ دیکھیں ہم Awareness اصلاح تو ہمیں شعور دے ARYQ-TV کا ایک اصل میں خاصہ ہے اور ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ قربانی کا جہاں اصل قربانی کا سمجھ لیں انتظام ہو رہا ہے اور یہ تمام امور پر بات ہو رہی ہے، وہیں پر آپ نے دیکھا کہ پوری ٹرانسمیشن میں قرآن و حدیث سے قربانی کا فلسفہ، اس کا علم آپ تک پہنچے، کیا یہ واقعہ تھا، کیوں اس یاد کو منایا جاتا ہے، اور جب صحابہ خود حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قربانی میں کیا ہے، تو حضور کیا عظیم الشان جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ پھر جو صاحب ثروت و دولت ہے اور صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا کیا سخت وعیدیں ہیں، حضور نے کس طرح کہا کہ وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے، قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ ساری جو گفتگو علم ہے، یہ روشنی ہے، یہ الحمدللہ ہمارا وطیرہ ہے کہ خدمت خلق اپنی جگہ، لیکن یہ خدمت دین بھی جو ہے نا، اور خدمت قرآن اور خدمت حدیث بھی یہ جاری و ساری رہے۔ الحمدللہ یہ پلیٹ فارم ہی آپ کو پتہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی کا ہے، علم کی روشنی کا ہے اور دین کی روشنی کا ہے، اور یہ روشنی الحمدللہ لاکھوں گھروں تک پہنچتی ہے پوری دنیا میں، اور ہمیں بھی پھر یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ چلیں کار خیر میں اللہ نے ہمیں بھی یہ موقع عطا کیا ہوا ہے کہ ہم بھی، یہ سعادت مندی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں آ کر کسی نہ کسی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کر لیں۔ تو ایک تو اسی بات کو علامہ صاحب جوڑتے ہوئے، اور پھر دوسری بات جو ہے وہ تو اشارہ بھی کر دیا، دیکھیں حفیظ بھائی فل ٹرین ہو گئے ہیں ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کر اشارتاً بتا بھی دیتے ہیں کہ اس کے آگے ہوگا کیا، اس قربانی کا مقصد کیا ہے، 3 حصے کیوں یہ دیکھیں کیے آپ، گئے یہ ہیں، دیکھیں وہ کس تک کانفیڈنس لیول نیکسٹ لیول چلا گیا الحمدللہ، کیا فرمائیے، اجتماعیت اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن بھی جائے۔ ضرور۔ دیکھیں آپ دین اسلام میں اگر ہم دیکھیں، ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے احکام کو بیان فرمایا اور گوشت کے بارے میں بیان فرمایا، تو ابتدائی اسلام میں تو صرف 3 دن تک گوشت گھر میں رکھنے کی اجازت تھی، یعنی اتنا گوشت گھر میں رکھ سکتے تھے کہ صرف وہ 3 دن تک استعمال ہو جائے، اس سے زیادہ جتنا ہو وہ صدقہ کرنا ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں اجازت دی گئی کہ ہم اپنے لیے اگر اور رکھنا چاہیں تو زیادہ دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہی بتایا کہ اس کے بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک ان مستحق لوگوں کے لیے جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ان کے لیے۔ اور آپ دیکھیں یہ ایک جو ہمیں ان مستحق لوگوں تک پہنچانے کا، اس میں ایک چیز ضرور ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، قرآن مجید نے بھی اس طرف ہمیں حکم بھی دیا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور کسی کو اذیت دے کر۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بقرعید میں چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات وہ شوپر لے کر گھر گھر چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تو جن کے گھر پوری گائیں کٹی ہے اگر نہیں دینا تو منع کر دے، بعض اوقات وہ چھیچڑے اٹھا کر ایسی ہڈیاں ڈال کر اس شوپر میں ڈال کر دے دی۔ بہت اہم بات کر رہے ہیں آپ، جی اس سے بہتر ہے کہ نہ دیں۔ ہاں، اب آپ دیکھیے وہ بچہ جو لے کر چلا گیا گھر جا کر، وہ جب اپنی ماں کو دے گا، وہ ماں جو انتظار کر رہی ہے، وہ جب یہ دیکھے گی اس کے دل پر کیا گزرے گی، اس بچے کے دل پر کیا گزرے گی۔ فرمایا احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ اللہ، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اچھی چیز اپنے لیے رکھ لی، اور وہ جو پھینکنے کی چیز ہے وہ ہم کسی احسان جتلا کر اس مستحق کو اس طرح دے رہے ہیں، یہ تو ہم گویا مذاق کر رہے ہیں صدقے کا۔ تو اس چیز کو خاص اس موقع پر ضرور مد نظر رکھا جائے کہ ہم جس طرح اپنے لیے ایک صاف گوشت نکال رہے ہیں، اس صاف گوشت کے ایک حصہ ہم نے اپنے لیے نکالا، ایسا ہی ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک ایسا ہی حصہ جو ہے وہ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے۔ اس وقت ہم اس قربانی کے اصل لو اور ثواب کو پہنچیں گے۔ بے شک بے شک، یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیے یہ ایسا نہیں کہ صرف قربانی کے موقع پر، ہمیں دیگر موقع پر بھی نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کھانا جب گھر میں بنا ہے، کوئی دعوت ہے، جو بچ گیا ہے بالکل وہ اب کیا وہ مستحق کو دے دو، کپڑے جو پورا سال پہن لیے اب وہ استعمال کے قابل نہیں تو اب وہ مستحق کو دے دو، یعنی جو چیز ہم بالکل اب استعمال کے قابل نہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایکسپائر ہو گئی، اب وہ مستحق کو دے دو۔ یعنی جو چیز کو ہم بالکل ختم کر چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ مستحق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا اگر بندے کی نیت اچھی ہے، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے نا کہ جو چیز اپنے لیے خریدی ایسی ہی چیز مستحق کو دی جائے، یہ اصل نیکی ہے۔ بالکل ملازم کو اپنے جو آپ کے ساتھ اہل و عیال ہے، جو کوئی بھی آپ کے ساتھ گھر میں تو حیران ہو جاتا ہوں، میں نے کئی جگہ دیکھا کہ جو خود پہنا ہے وہ اپنے ملازم کو پہنایا انہوں نے۔ بے شک۔ تو
تو یہ بڑی مثالیں ہیں، تو مقصد ہی یہی ہے ہمارا. اصل میں ناظرین دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ہم یہ جو مال ہے، یہ جو کپڑے ہیں، یہ ہم کسی کو دے رہے ہیں. علامہ صاحب انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے تائید کریں گے میری بات کی، یہ بھی بھائی آپ اپنے آپ کو ہی تو دے رہے ہیں. یہی تو وہ آپ کا عمل ہے جو آخرت کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اس کو جتنا اچھا انداز سے آپ کریں گے تو آپ کسی اور کا نہیں، آپ اپنا خود کا فائدہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ عمل ہے نا جو آخرت کے لیے محفوظ ہو رہا ہے. تو آج اگر چھیچڑے دے رہے ہیں نا تو پھر آپ زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں. آج جو آپ کا عمل ہے، جو کہتے ہیں نا جو آپ بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے. آج جیسا آپ کا عمل ہوگا کل آخرت میں پھر ایک کہتے ہیں نا وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو نیتوں کو پرکھنا جانتا ہے نا. جب نوازنے پہ آئے گا تو وہی بات ہے. دیکھیں نیت پرخلوص ہو تو ایک گناہگار عورت بھی اگر کتے کو پانی پلا رہی ہے تو میرا رب اس کو بخش دیتا ہے. اور بے نیاز ہے، کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ آپ بتائیں کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ وہ جسے چاہے جب نوازے، جسے چاہے بخش دے. اور جب پکڑ ہونا ہو تو ایک چھوٹی سی بات پر کسی کی ایسی پکڑ ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال ہی برباد ہو جائیں. بہرحال ساری گفتگو کا مقصد محور اور آپ سمجھ لیں کہ ہمارا مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں وہ خلوص پیدا کرنا ہے، وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ جب ہمارے اعمال رب کے حضور پیش ہوں تو ان کو شرف قبولیت اللہ رب العزت عطا کرے. اور قربانی بھی پھر ایسا ہی ہمارے اس میں تقویٰ کی بڑی آپ سمجھ لیں بہت سارے ہمارے فی زمانہ ہماری سوسائٹی میں ایسی چیزیں ہیں جن کو مائنس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ہماری قربانی جیسے عمل کو، اس خوبصورت عمل کو، اس عظیم الشان عمل کو کنٹروورشل کر دیتی ہے. اور یقیناً اگر ہم سوچیں تو ہمیں نظر آتا ہے یار قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جو کام کرنا تھا کہیں نہ کہیں اس کی منافی ہو گئی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. 24/7 ڈیٹیلز آپ کے سامنے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ احساس ایک بار پھر عظیم الشان اجتماعی قربانی 2024 کا اہتمام انتظام کرنے جا رہا ہے. تو آئیے ایک بار پھر خلق خدا کے لیے اس کام میں، اس کار خیر میں آپ حصہ لیں اور ہم سب مل کر کولیکٹیو ایفرٹس اجتماعیت کے ساتھ ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی کریں تاکہ لاکھوں غرباء جو کہ مستحقین ہیں اور منتظر بھی ہیں کہ اللہ کے بندے اس سال بھی آئیں گے اور ہمارے دسترخوان کو وسیع کریں گے، ہمارے دسترخوان کو بھی ضیافت سے سجایا جائے گا اور ہمارے بچے بھی اور ہم بھی کئی دنوں تک جو ہے وہ گوشت کھا سکتے ہوں گے. ان اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا ایک اور موقع جو احساس نے آج آپ سے شیئر کیا. اور انشاءاللہ ہم جو عید الاضحیٰ کے خصوصی ایام ہیں تب تک گاہے بگاہے یہ ٹرانسمیشن کے ذریعے یہ محبت کا پیغام، خدمت کا پیغام آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ آپ سب بڑھ چڑھ کر اس کار خیر کو پہلے سے بھی، گزشتہ سال سے بھی زیادہ بہتر انداز سے اس کار خیر کو ہم سر انجام دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میں علامہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جزاک اللہ. اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے پروگرام میں کہ آپ ہمارے مہمانان گرامی جو اسپیکر حضرات آتے ہیں، گیسٹ اسپیکرز ہوتے ہیں، ان کی تعریف میں دل کی گہرائیوں سے بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. آپ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور ہم بڑا سیکھتے بھی ہیں آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نفیس بھائی مائی بیسٹ فرینڈ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو، شفقتوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح کار خیر کا ہم سب حصہ بنتے رہیں. علی شبیر، ہیٹس آف ٹو یو، سیلیوٹ، کیا بات ہے. اور علی نے آج ہمیں کہیں اور پہنچا دیا تھا اور میں تو اپنے جذبات آپ کو بتاؤں بڑی مشکل سے میں نے یہ سم ہاؤ یہ پروگرام مینیج کیا ہے اور یہ ٹرانسمیشن اب رخصت ہونے پر ہے. آخر میں وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ وہ بھی یہاں سے آتی ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. علی شبیر کی ایک بار پھر خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول پیش کریں گے. اپنے میزبان سمیر احمد کو احساس کی اس قربانی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ
ٹھہر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے۔ اے ہوا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، اے ہوا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، پھر مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے، پھر مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے۔ ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر